ہمارے صوبے کے اندر جتنی آبادی بڑھی ہے اس حساب سے اب تقاضا یہ ہے کہ جانوروں کی پیداوار بڑھائی جائے. تو موروثی لیول پہ جو ان کے جین سے ہم نے اچھی نسلیں ذبح کر کے کھا گئے ہیں. جو پرائیویٹ لوگ ہیں جو فارمرز ہیں وہ جب تک آگے نہیں آئیں گے تب تک اس قسم کا کام نہیں ہو پائے گا. بریلی گائے جو ریڈ سندھی ہے وہ یہاں پہ تو 7-8 لیٹر دے رہی ہے دودھ ہوتا تھا, لیکن برازیل کے اندر وہ 32 لیٹر دے رہی ہے. دنیا گوشت بھی مانگ رہی ہے ہم سے, لیکن ہم اپنی پاپولیشن کو دیکھیں تو ہماری آدم شماری بہت بڑھ رہی ہے. محکمہ لائیو اسٹاک جو سندھ میں اہم حیثیت رکھتا ہے اور مویشیوں کی صحت, خوراک اور دیگر جو معاملات ہیں ان پر جو ہے محکمہ لائیو اسٹاک کام کرتا ہے. اس وقت ہم موجود ہیں لائیو اسٹاک کے ڈائریکٹر جنرل نذیر حسین کلوڑ صاحب کے ساتھ موجود ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ لائیو اسٹاک میں اس وقت کون کون سے مسائل ہیں اور جانوروں کی صحت افزائش, خوراک اور دیگر جو ان کی صحت کے لیے معاملات ہیں اس کے حوالے سے مزید ان کا ادارہ کیا کر رہا ہے اور ان کی افزائش کے حوالے سے کیا جانتے ہیں. نذیر حسین کلوڑ صاحب سے آپ بتائیں کہ اس وقت لائیو اسٹاک جو ہے اہم حیثیت رکھتا ہے, اس وقت جو سندھ میں جانوروں کی تعداد ہے وہ کتنی ہے اور ان کی صحت کے لیے کیا اقدامات اٹھائے گئے؟ جی بالکل, سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ جو انڈس ویلی ہے یہ کبھی بھی اگر 5000 سال پہلے بھی دیکھیں تو کبھی بھی جنگلوں میں اس چیزوں میں نہیں گئی. ایک بادشاہ تخت پہ ہوتا تھا, اس کے بعد جو وزیر ہوتا تھا سب سے بڑا جس کو سینئر منسٹر کہتے تھے یا بادشاہ کے بعد جو نمبر 2 ہوتا تھا وہ ہمیشہ مال مویشی کا جو ہوتا تھا منسٹر یا ایگریکلچر کا اسی کو سینئر منسٹر کہتے تھے. یعنی یہ خطہ ہمیشہ آباد رہا ہے جانوروں کے حساب سے اور اسی وجہ سے مالدار اس کو کہا جاتا ہے جس کو جانور ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے وہاں سے نام پڑا کہ بھئی اس کے پاس پیسہ ہے, صحت ہے. آج کل کے زمانے میں ہمارے چیلنجز مختلف ہیں. ہماری جو ٹریڈیشنل فارمنگ ہے وہ تو ہمارے گھر کے حساب سے یا جو ہمارے ہمیں دودھ چاہیے, مکھن چاہیے یا جس طرح کی چیزیں چاہیے, گوشت چاہیے, اس کی تو پوری کر رہی ہے. لیکن چونکہ پاکستان میں اور ہمارے صوبے کے اندر جتنی آبادی بڑھی ہے اس حساب سے اب تقاضا یہ ہے کہ جانوروں کی پیداوار بڑھائی جائے. ہمارے جانوروں کی پیداوار وہ نہیں ہے جتنی ہماری پاپولیشن بڑھ رہی ہے. نمبر بھی کیونکہ کٹتا جا رہا ہے تو وہ کم ہوتا جا رہا ہے. تو ابھی پاکستان کے اندر اور خصوصاً سندھ کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس کوئی 50 ملین یعنی 5.25 کروڑ کے قریب جو ہے نا وہ جانور ہیں جو اتنے ہی ہیں جتنے انسان ہیں. چھوٹے بڑے جانور جو فارم ہوتے ہیں جو کھانے کے لیے کام آتے ہیں یا جو دودھ لینے کے لیے کام آتے ہیں ان کو ہم فارم اینیمل کہتے ہیں. ان کے مسائل خصوصی طور پہ سب سے پہلا کہ پیداواری جو لاگت ہے وہ بہت زیادہ ہے اور اس میں سب سے بڑا کانفلکٹ آتا ہے کہ ہمارے لوگ چاہتے ہیں کہ دودھ بھی فریش ہو اور گوشت بھی فریش ہو اور اس میں ریگولیشن بہت کم ہے. تو فریش ہونے کی بدولت کیا ہوتا ہے کہ اگر گاؤں دیہات سے گائے بھینسیں آ کے شہروں میں ہم ٹھہراتے ہیں, جب ایک چیز گاؤں والی ایکٹیویٹی شہروں میں کریں گے تو وہ ظاہر مہنگی ہو جاتی ہے. آسٹریلیا میں اگر آج بھی دیکھا جائے تو آج بھی دودھ کی پیداوار کی جو قیمت ہے وہ 60-70 روپے یا 80 روپے کے قریب یا میکسیمم 100 کے اندر آ رہی ہے. اور ہمارے یہاں جو پیداوار کی قیمت ہے جو شہروں کے سراؤنڈنگ میں ہم نے رکھا ہوا ہے تو وہی 190-200 روپیہ ایک پیداوار کے اندر جو 1 لیٹر دودھ کا بنتا ہے وہ اتنا خرچہ آ جاتا ہے. کیونکہ دنیا کے اندر یہ جو ہے دودھ پیدا کرنا, گوشت پیدا کرنا یہ رورل یعنی بہراڑی کی یا جو گاؤں دیہات کا کام ہے. ہم نے کیا کیا ان کو شہروں میں لے آئے تو اس وجہ سے وہ مہنگا پڑ رہا ہے. تو لیکن اس کو کیسے اوور کم کریں وہ تب ہوگا جب ہماری گائے بھینس جو ہے نا جہاں پہ 8 لیٹر 7 لیٹر ایوریج دے رہی ہے وہاں پہ ہمیں ان سے 20 لیٹر 22 لیٹر جب دودھ لیں گے ان سے تو پھر ہوگا. تو ہماری جو جینیاتی ان کی جو مالیکولر لیول پہ یا جو جینیٹیکلی پوائنٹ آف ویو سے ہم بات کریں تو موروثی لیول پہ جو ان کے جین سے ہم نے اچھی نسلیں ذبح کر کے کھا گئے تو ہمارے پاس اب اس قسم کے نہیں ہے. دوسرا لوگوں کے پاس شوق نہیں ہے کہ اس طرح کے جانور رکھیں اور ان میں پیداوار صلاح دیکھیں. ہمارے یہاں ایک اور ٹرینڈ ہے کہ وہ جانور کو خوبصورت دیکھنا چاہ رہے ہیں بجائے کہ پیداواری حساب سے ان کے اوپر اس کو پالیں بڑھائیں کہ بھائی اس کی پیداوار زیادہ ہے دودھ اور گوشت کی تو ہم اس کو کریں. تو ایک تو چیلنج یہ ہے کہ ہماری قیمت پیدا کرنے کی بہت مہنگی ہے. دوسرا یہ ہے کہ پیداواری صلاحیت جانوروں کے اندر کم ہو گئی ہے, اس کو ہم بڑھانا ہے. تیسرا پھر بیماریاں ہیں. اسی وجہ سے جب پیداواری صلاحیت کم ہے تو پھر بہت زیادہ لوگ باہر کے جو ہے جانور وہ لے کے آتے ہیں. باہر کی گائے ہیں خصوصاً جو ہے وہ گوشت والی یا دودھ والی وہ لے کے آتے ہیں. اس سے یہ ہو جاتا ہے کہ باہر کی بیماریاں بھی ہمیں یہاں انٹروڈیوس ہو رہے ہیں. دوسرا یہ جو کلائمیٹ ہے خاص طور پہ آج کل کے زمانے میں اگر دیکھیں تو بہت زیادہ سردی اور بہت زیادہ گرمی ہو گئی ہے. تو گرمی میں بہت زیادہ جانور بڑھ جاتے ہیں تو ہماری جو لوکل بریڈس ہیں وہ سروائیو کر جاتی ہیں. لیکن لوکل بریڈ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ پیداوار صلاحیت کم ہے. اس میں نہ صرف حکومت اپنے طور پہ کوشش کرے گی لیکن جب تک جو پرائیویٹ لوگ ہیں جو فارمرس ہیں وہ جب تک آگے نہیں آئیں گے تب تک اس قسم کا کام نہیں ہو پائے گا.
خصوصاً SIC اور GCNI کے انڈر میں یہ ایک کوشش کی گئی کہ ہم کیا کریں کہ جو نسلیں یہاں سے لے گئے. دیکھیں دنیا کے اندر اب جو تحقیق ہے گائے اور بھینس جو ہیں وہ اس انڈس ویلی سے پیدا ہوئی ہے اور دنیا میں پھیلی ہے لے گئے. اور اسی طرح انسان کا پیدا جو ہے نا فلسطین سے ہوئی ہے, جو DNA مارکرز ہمیں بتاتے ہیں یا جو جینیٹک اسٹڈی بتاتی ہے. اب یہ گائے ویسے ہم سے جس طرح یہ نیگرو پینٹڈ ہے یا جو ہماری برہمن ہے یا ریڈ سندھی ہے جو ملیری گائے ہے, اس طرح کی گائے دنیا لے گئی. انہوں نے اس کے اوپر بہت زیادہ ریسرچ کی, لوگوں نے اس کو پالا بڑھایا. اب جو ملیری گائے جو ریڈ سندھی ہے وہ یہاں پہ تو 7-8 لیٹر دے رہی ہے دودھ روزانہ, لیکن برازیل کے اندر وہ 32 لیٹر دے رہی ہے. تو اب اس طرح یہ جس طرح برہمن ہے تو یہاں پہ جو گوشت جو ہمیں ایک جانور سے مل رہا ہے وہ ہارڈلی ایک جانور کو ذبح کرنے کے بعد 2.5 من 3 من گوشت مل رہا ہے. اب اگر وہ باہر سے انہوں نے اس کے اوپر محنت کی تو وہ اب جو ہے وہ وہاں سے اگر لاتے ہیں تو وہ کم از کم 5-6 من 8 من 10 من کا گوشت وہ آپ کو دے دیتا ہے ایک ذبح کے. تو اس وجہ سے یہ ہوا کہ وہ جو نسلیں جو یہاں کی تھی, کیونکہ یہاں پہ کلائمیٹ ایسا ہے, گرمی شدید ہے, گھاس پھوس کا جو ہے معاملات وہ ایسے ہیں, تو اس وجہ سے یہ ہوا کہ کچھ معاہدے ہوئے اور وہاں سے پھر وہ بریڈ کر کے کراس کی گئی یہاں پہ آ کے, تاکہ لوکل لیول پہ جو ہماری بریڈ میں جو پیداواری صلاحیت کی کمی ہے اس کو بڑھایا جائے. اس سلسلے میں کافی کام ہو چکا ہے. اس میں سیمن اس کی کلیکٹ کرتے ہیں, ایمبریو بناتے ہیں, اور لیکن ابھی تک جو کام ہوا ہے وہ اتنا نہیں ہے کہ وہ بہت بڑا نظر آئے یا جو چینج لائے پورے ملک کے لیول پہ. اس میں کم از کم ہمیں مسلسل اگر آپ کو بریڈس بنانی ہے, آپ نے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے. پوری دنیا ہماری طرف دیکھ رہی ہے فوڈ باسکٹ, وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پاکستان میں پانی بھی ہمارے پاس ہے, زمین بھی ہے جو ایریگیٹڈ ہے, دنیا کے اندر پہاڑ ہیں, مختلف جگہ ہیں جہاں پہ وہ اتنی نہیں ہو سکتی فارمنگ. تو اس وجہ سے دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے, دنیا گوشت بھی مانگ رہی ہے ہم سے, لیکن ہم اپنی پاپولیشن کو دیکھیں تو ہماری آدم شماری بہت بڑھ رہی ہے, اس کی بھی دیکھیں اور پھر دنیا کو کیسے بنیں. تو اس کے لیے ہمیں 10-20 سال مسلسل ایک ہی تگو دو سے کام کرنا ہے, محنت کرنی ہے, اور ہم ایک ہی ڈائریکشن میں ایک گول سیٹ کر کے ہم چلیں گے تو انشاءاللہ 10-20 سال میں ہم اس پوزیشن میں آ جائیں گے کہ پورا ٹرانسفارم کر لیں گے. ابھی تو ہمارے جو فارمنگ ہے وہ 91% فارمر وہ ہیں جو اسمال اور میڈیم میں, جن کے پاس 1-2-4 گائے بھینسیں ہیں یا بکریاں ہیں. وہ اکانومی میں اتنا کنٹریبیوٹ نہیں کر پاتے, لیکن یہ کہ گھر کا جو اکانومی ہے, گھر کا چولہا چل رہا ہے, وہاں سے دودھ بیچ رہے ہیں, یا خصوصاً گھر میں جو دودھ دہی وہ کھا رہے ہیں, وہ کیونکہ ہم پہلے ہی نیوٹریشن ڈیفیشنسی ہے تو وہ تو یہ دیکھ رہے ہیں. 7% جو ہے ہمارے فارمس ہیں وہ سیمی کمرشل شہروں کے سراؤنڈنگ میں بیٹھے ہوئے کیٹل فارمز بنی ہوئی ہیں, جس کی وجہ سے دودھ اور دہی یا مکھن یا گوشت جو ہے نا وہ شہروں میں ملا. لیکن 1 سے 2% جو ہے نا وہ لارج فارمر ہے. لیکن ہمیں یہ سیگمنٹ جو ہے نا سیمی کمرشل اور کمرشل جو ہے جو 9% ہے, اس کو ہمیں بڑھانا ہے. اور یہ 40%, 50% پہ جب ہم چلے گئے کہ لوگوں نے جانوروں کو صرف اس وجہ سے نہیں پالا کہ بھائی یہ صرف پالنے والی چیز ہے, کبھی کوئی نقصان ہو گیا, کبھی کوئی جو ہے نا وہ ہماری جو کراپ ہے, فصلیں ہیں وہ صحیح نہیں آئیں تو ہم بیچ کے ہم قرضہ اتار دیں گے, یا کوئی بیمار ہو گیا خطرہ یا شادی کرنی ہے اس میں جانور کو بیچیں. اس سینس سے جب نکلیں گے اور اس کو ایز اے بزنس کر کے چلیں گے, ایز اے ایک طرح ہم یہ کہیں کہ یہ بھی ہماری ایک نوکری ہے, ایک ہمارا یہ بزنس ہے, اس کو جب سینس میں لائیں گے تو ہماری جو لائف اسٹاک پاپولیشن کے اندر جو 80 لاکھ جو لوگ اس سے وابستہ ہیں, اس انڈسٹری سے, ان کو جب تک یہ سینس نہیں آئے گا کہ ہمیں جو جانور پالنا ہے اس سے ہمیں کمانا بھی ہے, اس کو بزنس کر کے, تو پھر ہم کامیاب جائیں گے. اچھا, اس حوالے سے محکمہ لائف اسٹاک کیا کر رہا ہے کہ ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے لوگوں کا اس کو تبدیل کرنے کے لیے کون سے ایسے اقدامات اور تشہیری مہم یا سیمینارز کوئی ایسا اقدام؟ دیکھیں, ایک طرح سے محکمہ لائف اسٹاک کے جتنے ریسورسز ہیں, سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے کہ جو لائف اسٹاک کا کنٹریبیوشن GDP میں ہے, اوور آل انکم میں, وہ 15% ہے. یعنی ریٹیل اور ہول سیل شاپس کے بعد جو پاکستان میں جو آمدنی آتی ہے وہ آتی ہے لائف اسٹاک سے. تو ان کی ہے 18%, یہ جو لائف اسٹاک ہے وہ 15% کرتا ہے. باقی انڈسٹری, باقی لوگ پیچھے, سروس سیکٹر پیچھے. اب اگر ہم بجٹ آپ دیکھیں تو لائف اسٹاک کے اوپر جو پاکستان لیول پہ یا صوبائی لیول پہ بجٹ دیکھیں تو وہ 0.5% ہے, یعنی 1% بھی نہیں ہے بجٹ ایلوکیشن. تو اس میں جتنے محدود ہیں اس میں ہم کوشش کرتے ہیں ریسورسز کے اندر, ذریعوں کے اندر, کہ ہم لوگوں کو آگاہی دیں. آج بھی ایک سیمینار ہو رہا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو ہم نے بلایا ہے تعاون سے کہ لوگوں کو قرضے دیں. سب سے پہلے یہ تھا کہ بھئی جو لائف اسٹاک جانوروں کو جو پالتے ہیں, مویشی پالتے ہیں, ان کو یہ لون نہیں دیتے تھے. اب ہم نے بینکوں کو بلایا ہے, آج ہی ابھی سیمینار ہو رہا ہے جس کے اندر ہم نے اسٹیٹ بینک کو, سب بینکوں کو بلایا کہ بھائی ان کو لوننگ کریں اور کس طریقے سے ہم لون کریں گے اور کس طرح سے ریکوری آئے گی. مائکرو فائنانس کے علاوہ تھوڑا لارج لون کریں.
दूसरा ये है कि हमारे यहाँ एक्सटेंशन लेंगे वो हम कोशिश करते हैं। फिर तीसरा ये हमारे पास वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हम लोगों के कोऑपरेटिव बना रहे हैं। तकरीबन हम कोई 680 जो है ना कोऑपरेटिव बनाएंगे और उनको हम लोनिंग भी करेंगे, लोनिंग नहीं ग्रांट करेंगे, बाकायदा पैसे उनको देंगे, लेकिन उससे पहले उनको हम हैंड होल्डिंग करेंगे। जिनके बाद 1 2 4 गाय बस बकरियां हैं, जो दूध वाले हैं, जो गोश्त वाले, उनको सबको जमा करेंगे, उनका कोऑपरेटिव बनाएंगे। उनकी जो नीड है, उनकी जो दूध और जो गोश्त बढ़ाने की सलाहियत है इवन फिशरीज के अंदर में, तो हम उनको इकट्ठा करके वो इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी देंगे ताकि वो अपना जो है ना वो काम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ा सके। तो एक तो वो काम करेंगे, उसके अलावा अवेयरनेस होगी उसके अंदर। तो हम मुसलसल काम करे जा रहे हैं, लेकिन वो अभी तक उस लेवल का नहीं है जिसमें पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाए, जिसके ऊपर आप ये कहें कि भाई ये इंडस्ट्री इतनी है कि सब लोग धड़ाधड़ है। उसमें सबसे बड़ा फैक्टर है मार्केट प्राइस का। देखिए हमारे जो दूध की फैक्ट्रियाँ हैं वो इतनी दूध जब भी आप ज़्यादा पैदा करोगे तो वो देता नहीं है। फिर है अगर आप दूध आप अपना लोकल मार्केट में सेल करो तो वो वहाँ पे कैपिंग है गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई नहीं दूध की इतनी कीमत है, इससे ऊपर नहीं जा सकते। आप हैरान रह जाएंगे, अगर आपको मैं एक मिसाल दूँ और सामने के लिए भी, आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट पे चले जाए, 5 स्टार पे भी ना जाए, एवरेज रेस्टोरेंट पे जाए, आप बिल देखें, आपको शाम को जब आप कढ़ाई खाने जाते हैं, खाना खाने जाते हैं, तो 1 लीटर जो पानी की मिनरल वाटर की बोतल है वो आपको 300 रुपये मिलती है और दूध की कीमत 200 रुपये है। तो आप ये समझें कि पानी 300 रुपये में लीटर तो हम खरीदने के लिए तैयार हैं, लेकिन दूध को 300 रुपया हम देने के लिए तैयार नहीं, 200। तो फिर लोग इसमें इन्वेस्ट कम कर रहे हैं। लोग चाह रहे हैं कि हम मवेशी पालें और दूध पैदा करें और लोगों को दें, लेकिन यह है कि कीमतें खरीद जो है ना वहाँ पे मिल नहीं रही, इस वजह से लोग इसमें कम आ रहे हैं। फिर लोनिंग इसमें कम है, फिर ग्रांट्स कम है। तो ये सारे इशूज हैं, इसको मिलकर जब हम एड्रेस करेंगे तो मैं समझता हूँ ये सेक्टर पूरा आगे बढ़ जाएगा। टोटल अगर सिंध में अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ 1180 जो है ना वो अस्पताल बने हुए हैं और यूसीज जो है वो 1400-1500 है, तो ऑलमोस्ट उतनी है जितना यूनियन काउंसिल है। लेकिन उनमें से जो बिल्डिंग में है, जो प्रॉपर सरकारी बिल्डिंग है, वो तकरीबन आप समझें कि 870 के करीब है। बाकी जो है वो बिल्डिंग के बगैर है, किसी रेंट पे हैं या किसी जगह पे कोई दरख्त है, कोई अच्छी सी ऐसी चीज़ है, मस्जिद है या कोई और किसी का स्कूल की साइड है तो वहाँ पे है। डॉक्टर्स हमारे पास कमी है, लेकिन फिर भी हमारे पास कोई 900 के करीब डॉक्टर्स हैं। पैरावेट जो स्टाफ होता है वो 1800 के करीब है। सर्विसेज जो है ना ये गवर्नमेंट की तरफ से है, क्योंकि जो छोटे और जो स्मॉल और जो मीडियम फार्मर है ना वो उसकी लाइवलीहुड स्ट्रेटेजी है, ज़िंदगी उससे है। एक गाय भैंस से मर जाए तो उनकी ज़िंदगी पूरी ख़त्म हो जाती है। तो इस वजह से जो है फ्री ऑफ कास्ट हम वैक्सीनेशन करते हैं, फ्री ऑफ कास्ट जो है डिपार्टमेंट ट्रीटमेंट दे रहा है, वहाँ पे हम लोगों को मशवरे दे रहा है कि किस तरह की फार्मिंग करें। तो ये सारे इदारे मिलकर एक तरह से हम कोशिश कर रहे हैं इसको बढ़ाएं। लेकिन अभी भी अगर बलूचिस्तान से देखेंगे तो हमारे पास बलूचिस्तान में डॉक्टर ज़्यादा है, हमारे यहाँ कम है। तो इसको हम इस सेक्टर को पैरेलल में उठा के इनको डेवलप करना है तो और भी सर्विसेज हो जाएंगी। बाकी वरना जितनी भी सर्विसेज है इसमें गवर्नमेंट की तरफ से, लाइफ स्टॉक फिशरी डिपार्टमेंट की तरफ से, वो फ्री ऑफ कास्ट है। ना सिर्फ ट्रीटमेंट वैक्सीनेशन, लेकिन ब्रीड इंप्रूवमेंट में जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होती है, जहाँ पे हम बीज रखे जाते हैं कि अच्छा था नस्ल का बच्चा पैदा हो, वो भी फ्री ऑफ कास्ट हम प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा सलाह मशवरे के लिए हमारे पास DG ऑफिस है हैदराबाद में, वहाँ पे एक्सटेंशन देंगे। हम अभी एक ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 2-3 डॉक्टर और डॉक्टरनियाँ जो है ना वो हम मुकर्रर कर रहे हैं कि लोग आकर उनसे सिर्फ मशवरा करें कि किस किस्म का फार्म बनना चाहिए, किस किस्म का जानवर रखना चाहिए और कहाँ से फ़ायदा होगा, कैसे होगा। ये इसी महीने में हमने नोटिफाई किया है और हर ज़िले के अंदर ये हमारा मशवरे के लिए एक ऑफिस बन जाएगी। तो ये मैं समझता हूँ लोगों के लिए बहुत मुफीद साबित होगा। मामला ये है कि सिंध के अंदर आम तौर पर अगर देखा जाए तो तकरीबन 50,000 से 52,000 स्नेक बाइट यानी सांप के काटने के केसेस होते हैं। लेकिन हम बच क्यों जाते हैं? कुदरत की ये है कि हमें जो क्योंकि पूरे पाकिस्तान के अंदर एक ही लेबार्टरी है IH इस्लामाबाद, वहाँ से 4 से 8,000 रोज मिलते हैं। बाकी का कुछ ममालिक से कोई लेके आते हैं, कोई प्राइवेट कंपनी है वो लेके आते हैं। इसमें प्रॉब्लम ये आ जाती है कि क्योंकि सांप जो है ना वो सांप को जिसने डसा है उसी ही की टीका या सीरम लगाना चाहिए। बाहर के जब ले आएंगे तो उसमें टीके की तादाद ज़्यादा लगानी पड़ेगी। इस वजह से सिंध गवर्नमेंट ने 2008-10 में हेल्थ डिपार्टमेंट के अंडर एक कोशिश की कि हम अपनी लेबॉर्ट्री बनाएं जहाँ पे सांप, क्योंकि पहले जो इस्लामाबाद वाली थी वही, तो वो लेबॉर्ट्री से वहाँ से क्योंकि बैराजेस नहीं थे, इतने कैनाल नहीं थे, तो सांप वहाँ से आते थे। यहाँ पे तो रिश्तेदारी थी उनकी, उसका जहर निकाल के अगर इस्लामाबाद वाले बना के देते थे तो हमें वो मैच करता था और वो असरअंदाज था। तो खुशकिस्मती ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो 55 अक़साम के सांप हैं। 55 में से सिर्फ और सिर्फ 13 हैं जो जहरीले हैं,
باقی جو ہے وہ زہریلے نہیں ہیں. تو لوگوں کو زیادہ تر وہ اس وجہ سے بچ جاتے ہیں کہ وہ زہریلے سانپ نہیں ہوتے, جب بھی کاٹتے ہیں تو وہ بچ جاتے ہیں. تو 55 میں سے صرف اور صرف 13 سانپ جو ہیں وہ زہریلے ہوتے ہیں, اور 13 میں سے بھی 7 سانپ ایسے ہیں جو معتبر ہوتے ہیں, جس میں کوبرا آ جاتا ہے, اور وہ جو ہے ایک جو ہے وہ ایک کالے قسم کی ایک ہوتی ہے سانپ, جس کے منہ دونوں طرف سے وہ نظر آتے ہیں چھوٹی سی, تو اس کو ہم کریت بولتے ہیں انگلش میں, وہ ہے. پھر وائپرس ہوتے ہیں جس کے اوپر کلرفل جیسے پیٹرن ہوتے ہیں, سی وائپر, یہ جو ہے سا وائپر ہے, اور اس طرح, تو وہ وائپرس ہوتے ہیں. تو وہ کچھ ذہن پہ, کچھ نروس سسٹم پہ, کچھ سانس پہ اثر کرتے ہیں, کچھ بلڈ پہ کرتے ہیں. تو جو بلیک قسم کے کوبرا شبرا ہیں تو وہ سانپ کی نالیاں کو روک لیتے ہیں. اور لیکن ہمیں ڈوز کی ہونا چاہیے کہ 50,000 کیس میں سے خدا نخواستہ اگر ایوریج بنائیں تو پھر بھی 3,000 یا 4,000 وہ کیسز ہیں جس میں معتبر سانپ کو کاٹتے ہیں, اور ہمارے پاس 4,000 ڈوز ہیں, اور وہ بھی اگر اسلام آباد سے ہیں تو پھر ہمیں 4 سے 5 ڈوز لگانے پڑتے ہیں, اور اگر کسی اور ملک سے آ رہے ہیں تو پھر وہ ہمیں زیادہ لگانے پڑتے ہیں کیونکہ میچنگ نہیں ہوتی. اس وجہ سے سب گورنمنٹ نے پروجیکٹ شروع کیا, اس کی لیبارٹری بنی, سب کچھ ہوا, لیکن ہم ٹرائل لیول پہ, ریسرچ لیول پہ تو کہیں پہ کامیاب ہوئے. لیکن پھر کیونکہ یہ تجربہ اور اس طرح کا جو ہے وہ ایکسپرٹیز ہیلتھ ڈپارٹمنٹ موجود نہیں تھی, تو 1 سال پہلے جو ہے نا سی ایم صاحب نے یہ فیصلہ لیا کہ سندھ انسٹیٹیوٹ آف اینیمل ہیلتھ کراچی, جو ہم 72 مختلف سانپ کی ٹیکے بناتے ہیں, اور ہمارے پاس کوئی 70 سال سے زیادہ تجربہ ہے اس طرح کے بنانے کی, تو وہ لیبارٹری ہمیں سونپ دی گئی. اس پہ ہم نے کام شروع کیا ہے, ریسرچ ٹرائل ہو گئے. اب اس کو لارج اسکیل پہ پروڈیوس کرنا ہے, تو ہماری کیپیسٹی ہوگی کہ ہم 50,000 ڈوز کم از کم ہر سال بنائیں, لیکن اس میں ٹائم لگے گا, کیونکہ ابھی میرے پاس جو بجٹ ہے اس میں اکوپمنٹ آنے, ہم نے گھوڑے خریدنے ہیں, کچھ خریدے ہیں, کچھ ہم نے یہاں پہ کراچی میں رکھے ہیں, تاکہ اس کی ہر دفعہ گورنمنٹ تو خرید کے نہیں دے گی, تو ہم ان کی زیادہ تر بریڈنگ کرا رہے ہیں کہ اپنے بچے اور بچتے آ جائیں, تاکہ وہ انہیں سے ہم آگے سلسلہ چلائیں. اس میں کام ہمارا جاری ہے, اور انشاءاللہ جیسے ہی ہماری ڈیولپمنٹ ختم ہو جائے گی, یعنی اکوپمنٹ, مشینری اور جانور مجھے مل جائیں گے, اس کے 1 سال کے اندر ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم کم از کم 25 سے 50,000 ڈوز ہر سال میں پیدا کریں, نہ صرف سندھ صوبے کے لیے, باقی بھی جو صوبے ہیں اگر ہم سے مانگتے ہیں تو ہم ان کے لیے. جی بالکل, ایک ہمارا پروگرام ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایکسیلنٹ ڈیٹیکشن پلان فار ریڈکشن آف اسٹنٹنگ اینڈ میل نیوٹریشن. غذائی قلت اتنی کم ہے کہ کمزور جو ہے نا وہ بچے پیدا ہو رہے ہیں, اور یہ صرف غریبوں میں نہیں, امیروں میں بھی ہے. امیر لوگ جو ہے نا وہ فگر اور بیوٹی کے چکر میں دودھ, گوشت, مکھن اور یہ فش کھاتے نہیں ہیں, سب جو ہے نا وہ فاسٹ فوڈ کے پیچھے ہیں. اور غریب لوگوں کے پاس پہنچ نہیں ہے, وہ تو ہمیشہ یا تو چاول کے ساتھ اوپر دودھ ڈال کے کھا لیں گے, یا مٹھائی ڈال کے کھا لیں گے, یا دال کے ساتھ کھا لیں گے, یا ہمیشہ آلو اور روٹی کھا لیں گے. تو وہ جو نیوٹریشن ہے, پروٹین, وٹامنس اور منرلس آنے ہیں, وہ باڈی میں نہیں جاتے. تو جب ماں صحت مند نہیں ہے تو بچہ کیسے صحت مند ہوگا؟ تو بچے ہمارے تقریباً 49.5% ہوتے ہیں, یعنی آدھے نسل جو ہماری ہے وہ کمزور, نبل اور اسٹنٹڈ بن رہی تھی. تو جب یہ رپورٹ آئی نیشنل نیوٹریشن سروے کی 2014-15 میں, اور سی ایم صاحب جو ہمارے سائن مراد علی شاہ صاحب ہیں, انہوں نے جب دیکھا تو اس کے لیے تو بہت الارمنگ سچویشن تھی. تو انہوں نے ایکسیلنٹ ڈیٹیکشن پلان بہت جلدی میں ایک پروگرام بنایا, جس میں ہم نے دیکھا کہ 8 سیکٹر, 8 ڈپارٹمنٹ نے آگے آئے اور کہا کہ کازز کیا ہیں, جو نہ صرف اس میں یہ سندھ کے ساتھ مسئلہ نہیں ہے, پاکستان ریجن میں اگر دیکھا جائے افغانستان کے بعد دوسرا ہے جو افیکٹ ہو رہا ہے. سب سے بیسٹ ریجن میں جو پرفارم کر رہا ہے وہ سری لنکا کر رہا ہے, وہاں پہ تعلیم بہت زیادہ ہے, لوگوں کے پاس ایسے سب کچھ ہے. تو پھر اس پہ سندھ گورنمنٹ نے پہلا انیشیٹو لیا. باقی صوبے ابھی بھی کچھ نہیں کر رہے ہیں. ہم نے سندھ گورنمنٹ کے اندر 8 سیکٹر کے اندر کام کرنا شروع کیا, جس میں راجستھان ایک تھا. راجستھان کے اندر ہم نے یہ تھا کہ لوگوں کو آگاہی دیں سب سے پہلے کہ بھائی یہ دودھ کھائیں, پئیں گے یا لسی پئیں گے یا مکھن گوشت استعمال کریں گے تو اس سے کوئی آپ کی یہ نہیں ہے کہ صحت خراب ہوگی, بلکہ صحت بنے گی. تو امیر لوگوں کو بھی یہ بتانا ہے اور غریب لوگوں کو بھی بتانا ہے. ایک تو یہ. دوسرا ہمارا تھا کہ جو غریب لوگ ہیں جہاں پہ ہمارا ڈاکٹر پہنچ نہیں پا رہا, اور وہاں پہ 1-2 گائے بھینسیں ہیں اس بندے کے پاس, اور اس کے پاس پیسے بھی نہیں وہ اس کا علاج کر سکے, اگر وہ 1-2 گائے بھینسیں مر گئی تو مسئلہ ہو جائے گا. تو اس طرح ہم نے کیا کہ 5,500 خاندان ہر ضلع کے اندر مسلسل 2016-17 سے ہم مسلسل ویکسین کر رہے ہیں, اس کو کیڑے مار دوا کرا رہے ہیں, تاکہ ان غریبوں کا وہ ڈاکیومنٹڈ ہے پورا, وہ سروے کے بنیاد پہ ہے کہ یہ غریب ہے, اس کے بچے جو ہیں وہ کمزور پیدا ہوتے ہیں, لیکن اس کے بعد 1-2 گائے بھینسیں ہیں, تو اس کو صحت مند رکھنا ہے تاکہ ان میں کے دودھ میں سے وہ خاندان بھی صحت مند رہے اور بچے کو بھی دودھ ملے اور بچہ بھی صحت مند رہے. تو دوسرا کام یہ تھا. تیسرا کام یہ تھا کہ بھائی چلو غریب مسکین بھی ہے لیکن اس کے پاس جانور نہیں ہے, تو دودھ کہاں سے پیے گا؟ اس کے بعد خریدنے کے لیے دودھ خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں, انڈا کہاں سے جائے گا؟ تو یہ کانسیپٹ تھا کہ ہم ہر سال کم از کم جو ہے وہ 3,000 سے 6,000 کوئی 2-4 اضلاع ہم باری باری سے کرتے ہیں. تو ہر ڈسٹرکٹ کے اندر کم از کم 1,000 ایسے خاندان ہوں جن کے اندر ہم ان کو
5 बकरियां दे, एक बकरा हो 4 बकरियां हो, ताकि वो रिप्रोडक्शन करे और ये लाइव स्टॉक बढ़े। और उसके अलावा हम उनको जो है ना 10 मुर्गियां दे रहे हैं, जिसमें 2 फीमेल और 1 मेल है, ताकि उसके अंदर भी पॉपुलेशन बढ़े। तो वहाँ पे अंडा और गोश्त जब आएगा, क्योंकि आमतौर पे 4 बकरियां हैं तो उनमें से 2 लीटर दूध आता है, तो अगर 1-2 प्रेग्नेंट है और 1-2 लैक्टेटिंग है तो कम से कम घर में 1 लीटर 2 लीटर दूध आएगा। बकरी हम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि बकरी का दूध आप सेल नहीं कर सकते, वो पतला होता है, तो कम से कम घर के इस्तेमाल में आ जाता है, लोगों के बच्चों के पीने नहीं आता है। तो ये सिलसिला हमारा था और ये हमने 2016-17 से शुरू किया और माशाल्लाह हम 32,000 वहाँ तक करते हैं। इस साल हम 5 अजला के अंदर 5,000 और खानदानों को हम ये दे रहे हैं। और ये कि हम कैसे सिलेक्ट करते हैं, ये होता है कि हेल्थ डिपार्टमेंट के ऊपर जो उनका बेसिक हेल्थ यूनिट है या PPHI है, वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे आपके बच्चे या जो प्रेग्नेंट माँ है वो जब जाती है इलाज मुआवजे के लिए, तो वहाँ पे एक टेस्ट है वो कर लेते हैं। तो उस रजिस्टर पे वो नाम लिख लेते हैं कि चलो ये जो औरत आई है या इसका जो बच्चा है या जो पेट में बच्चा है या अभी जो पैदा हुआ है वो कमजोर है, तो उसका नाम, उसका टेलीफोन नंबर या कॉन्टेक्ट नंबर, उसका एड्रेस और उसका शनाख्ती कार्ड नंबर वो लिस्ट दर्ज हो जाते हैं। हमने देखा कि हर जिले के अंदर कोई 10,000 खानदान इस तरह जो है ना, कहीं 5,000 कहीं 8,000 कहीं कमजोर बच्चों के साथ निकल रहे हैं। तो हम अपनी तौर पे कोशिश कर रहे हैं कि उनमें से 1-2 खानदान जिनको ये जो है जानवर पाल सकते हैं और उनको हम 1,000 2,000 लोगों को हम इस तरह बकरियां और मुर्गियां दें ताकि वो पालें। और बाकी जिनके पास लाइव स्टॉक है, बच्चे अभी भी कमजोर है, तो उनको हम ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और उनको वैक्सीनेशन और ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं ताकि उनके जानवर बच जाएं और घर में दूध आए और अंडे आए, ताकि वो सेहतमंद मुआशरा। तो ये सिलसिला चल रहा है। ये शुरुआत में वर्ल्ड बैंक के सहकार से 5 साल चला, 2021-22 में खत्म हुआ। सिंध गवर्नमेंट इसको रेगुलर बेसिस पे चला रही है और न सिर्फ हम कर रहे हैं, फिशरीज वाले मछलियाँ डाल रहे हैं हर जगह पे ताकि लोगों को मछली पकड़ के वो खा ले, ताकि वहाँ से न्यूट्रिशन आ जाए। इस तरह अगर एग्रीकल्चर वाले तो किचन गार्डनिंग कर रहे हैं कि भाई लोगों को छोटे बीज और ये दे रहे हैं कि घर के आंगन में या कहीं साइड में या कहीं पे भी अगर आप हारी में देखिए, अगर आप गंदम उगा रहे हैं उसके साइड में अगर थोड़े आपने आलू और बैगन और भिंडी उगा ली तो क्या हो जाएगा, टमाटर रख लिए। इस तरह की वो ट्रेनिंग दे रहे हैं एग्रीकल्चर वाले, इस तरह कर रहे हैं। और PPHI वाले या हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो हम IUCN होता है पैकेट वो दे रहे हैं कि कमजोर बार है तो उसको आप फौरन कैसे आप एनर्जी देंगे और उसको सेहतमंद बनाएंगे, वो हेल्थ डिपार्टमेंट अपने तौर पे काम कर रहा है। सोशल वेलफेयर वाले काम कर रहे हैं अपने तौर पे, पॉपुलेशन वेलफेयर वाले। हम कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन अगर हम मैंने अंदरूनी सिंध में अगर देखें तो कहीं कहीं पे एक नौजवान जोड़ा है, अभी भी उनकी 35 साल उम्र है, लेकिन 8-9 बच्चे हो चुके हैं। तो ये आपकी पैदावार कम है, आपकी आमदनी कम है और आपके बच्चे खाने वाले ज्यादा है, तो जाहिर है जहाँ पे 1 रोटी बनेगी और 2 खाने वाले होंगे या 1 रोटी बनेगी 5 खाने वाले होंगे, तो जाहिर है वो कम आएगा न्यूट्रिशन। तो इस वजह से ये कमजोरी होती है। तो ये प्रोग्राम सिंध गवर्नमेंट का माशाल्लाह चल रहा है और इसी को देखते हुए फेडरल गवर्नमेंट अब एक बड़े स्केल पे एक प्रोग्राम प्लान कर रही है जो सारे सूबों में वो भी इंशाल्लाह चलाएगी इसको। हाँ जी बिल्कुल, अभी आपने बातें सुनी DG लाइव स्टॉक की। उन्होंने बहुत ही तफसीलन लाइव स्टॉक के हवाले से बातें की, जानवरों की सेहत, उनकी खुराक और दीगर जो उनके मामला हैं उन पर ब्रीफली उन्होंने बताया। तो लाइव स्टॉक एक अहम इदारा है जो सिंध में काम कर रहा है और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स भी शुरू किए गए हैं।